گزشتہ جمعۃ المبارک کی نشست میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں، صالحین اور اولیاء اللہ کے بارے میں قرآن حکیم کے حوالے سے مختصر گفتگو ہوئی تھی۔ یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ جن لوگوں کے ذریعے سے مجھ تک اور آپ تک اور ہمارے آبا و اجداد تک یہ اللہ تعالیٰ کا دین اور اللہ کی شریعت اور اللہ کے احکامات پہنچے ہیں، ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہاں کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے، اور ان لوگوں کی کتنی بڑی قربانیاں ہیں، کتنے بڑے مجاہدے ہیں، کتنی مشقتیں انہوں نے اٹھائی ہیں، کس طرح سے وہ دین کے معاملے میں ستائے گئے ہیں، بعض تو اپنی جان کی قربانی پیش کر کے اللہ کے ہاں سرخرو ہو گئے، اور بعض لوگ مسلسل ان مشقتوں کو جھیلتے رہے لیکن صحیح اور حقیقی دین کو آگے منتقل کرتے رہے۔ ماحول چاہے کیسا بھی تھا، کس طرح کا بھی تھا، انہوں نے اس کو نہیں دیکھا، اپنی ذمہ داری کو دیکھا، اور دین کے یہ پہنچانے، پھیلانے، بتانے، سکھانے، امت کو آگے منتقل کرنے میں طرح طرح سے ان کو ستایا گیا ہے، اور انہوں نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی حالات پیش آئے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام عطا فرمایا، جو مرتبہ عطا فرمایا، اس کو خود قرآن حکیم کے اندر بیان فرمایا کہ میں نے ان لوگوں کو امت کا مقتدا، امت کا پیشوا، امت کا رہبر، امت کا رہنما بنا دیا۔ اب جو بھی انسان قیامت کی صبح تک آئے گا وہ ایسے لوگوں کو بائی پاس کر کے انبیاء تک نہیں پہنچ سکتا۔ جب انبیاء تک نہیں پہنچ سکتا تو خدا تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ خلاف دین بھی ہے اور خلاف عقل بھی ہے، عقل بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی اور دین بھی اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ دین تو یہ کہتا ہے کہ تم دعا مانگو، مسلسل دعا مانگو، مسلسل دعا مانگو، ریگولر مانگتے رہو، ہر رکعت میں کھڑے ہو کر مانگتے رہو، ہر رکعت میں کھڑے ہو کر مانگتے رہو، کوئی رکعت تمہاری اس دعا سے خالی نہ ہو، اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا دے جن پر تیرا انعام ہوا ہے، انعام یافتہ طبقے کے راستے پر چلا دے۔ اور غلطی لگ سکتی تھی، مغالطہ لگ سکتا تھا، انسان کے ذہن کے اندر یہ بات بھی آ سکتی تھی کہ انعام یافتہ طبقہ آدم سے لے کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں کا طبقہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ انبیاء کا طبقہ انعام یافتہ طبقہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مزید رہنمائی فرماتے ہوئے فرمایا نہیں نہیں، ایسا نہیں، یہ تو انعام یافتہ ہیں ہی ہیں، یہ تو میرے محبوب ہیں ہی ہیں، یہ تو میرے مقرب ہیں ہی ہیں، پیارے ہیں ہی ہیں، لیکن میں اس سے آگے تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے نقش قدم پر چلنے والے صدیقین اور شہداء اور صالحین اصل میں وہ بھی انعام یافتہ طبقے کے اندر شامل ہیں۔ اب اگر کوئی انسان ان کو انبیاء کے طبقے سے الگ کر کے یہ کہہ دے کہ ان کا وجود ضروری نہیں، ان کا وجود ضروری نہیں، ان کی ہستیاں ضروری نہیں، ان کی تعلیمات ضروری نہیں، ان کی تشریحات ضروری نہیں، دین کے لیے جو انہوں نے محنتیں کی ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر سیکھنا ہے، سکھانا ہے تو براہ راست انبیاء کی ہستیوں تک چلے جاؤ، یا آمنہ کے لال تک چلے جاؤ، یا مدینہ کی سرکار تک چلے جائیں، بس وہی کافی ہے۔ تو یہ قرآن حکیم کی تعلیمات کے ساتھ ظلم ہوگا، انبیاء کی تعلیمات کے ساتھ ظلم ہوگا، اور
دین اور شریعت کے ساتھ ظلم ہوگا، اور یہ ایسا ظلم ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے، کہیں کا بھی نہیں رہتا، کیونکہ ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی آدمی براہ راست پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد، رحلت فرمانے کے بعد، براہ راست رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ نہیں سکتا۔ کسی کی خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تشریف لائیں، کوئی نیک انسان ہو، متقی انسان ہو، اللہ کا پیارا ہو، کوئی رہنمائی کر دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، خواب کے عالم میں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بیداری کے عالم میں یہ سلسلہ اللہ نے ختم کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنی امانت امت کو دے گئے ہیں، تعلیمات امت کو دے گئے ہیں، آپ اس کی تشریحات، اس کا معنی، اس کا مفہوم، اس کی صحیح تشریح وارثین نبی کریں گے، خود نبی نہیں کریں گے۔ اگر وارثین نبی سے انحراف کر کے ایک انسان یہ کہے میں اپنی عقل کے ساتھ، اپنی سوچ کے ساتھ میں کسی بات کو سمجھ لوں، تو وہ گمراہ ہی نہیں ہوگا بلکہ گمراہوں کا امام بن جائے گا، کیا کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ اس کا علم اتنا ہی ہوگا نا، عربی تو ہمارے لوگ جانتے نہیں اکثر، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث عربی میں ہیں، قرآن حکیم سارے کا سارا عربی میں ہے۔ وہ کسی مفسر کی تفسیر کھول کے بیٹھے گا، کسی ترجمہ کرنے والے کا ترجمہ کھول کے بیٹھے گا اور ترجمہ پڑھے گا، یہی طریقہ ہے نا، اس کے علاوہ بھی کوئی اور طریقہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھے گا، من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، یہ عربی عبارت ہے۔ اب نیچے ترجمہ لکھا ہوا ہے، جس نے جان بوجھ کر نماز قضا کی اس نے کفر کر دیا، فقد کفر، اس نے کفر کر دیا۔ اب دعویٰ اس کا یہ ہے کہ میں خود کیوں نہ سیکھوں، میں خود سیکھتا ہوں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، معلوم کرنے کی ضرورت نہیں، علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں۔ حال یہ ہے کہ یہ اس حدیث کا لفظی ترجمہ معلوم کرنے کے لیے بھی اس قرآن حکیم کا محتاج ہے کہ جس قرآن حکیم کا کسی نے ترجمہ کیا ہوا ہے، اس کا محتاج ہے، خود ترجمہ بھی نہیں کر سکا۔ اس حدیث کے سمجھنے کے لیے بھی کسی محدث کی تشریح کا محتاج ہے۔ اب اتنی تشریح پڑھ کے بھی بات اس کو سمجھ میں نہیں آئی، اس نے کہنا شروع کر دیا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، اس حدیث ہے آقا کی، کافر ہو گیا۔ ترجمہ تو یہی بنتا ہے۔ یہ اپنے ناقص علم کی بنیاد پر پوری بے نماز امت کو کافر ڈکلیئر کر دے گا۔ اب آپ بتائیں کہ نمازی کتنے ہیں؟ 5%، چلو 10%، 90% امت اس کے ترجمے پڑھنے سے اگر کسی سے رہنمائی نہیں لے گا، تو میں یہ بات کہتا ہوں 90% امت کو کفر کی بنیاد پر کافر ڈکلیئر کر دے گا۔ یہ ہے سمجھنے کی صلاحیت، یہ ہے اس کی اپنی عقل کی حالت۔ دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ یہ ہے کہ کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی مفسر کی ضرورت نہیں، مفکر کی ضرورت نہیں، محدث کی ضرورت نہیں، فقیہ کی ضرورت نہیں، کسی امام کی ضرورت نہیں، کسی عالم کی ضرورت نہیں، کسی اللہ کے ولی اور اللہ کی دوست، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ براہ راست مدینہ کی سرکار سے پوچھو، ان سے سیکھو اور آگے دین پھیلاتے جاؤ۔ اس طرح کا دین جب پھیلے گا تو کیا وہ دین پھیلے گا یا گمراہی پھیلے گی؟ وہ دین نہیں پھیل سکتا۔ یہ کیسا دین ہے کہ جس کے اندر تسلسل ہی کوئی نہیں؟ دین تو تسلسل کا نام ہے، دین ایسے تسلسل کا نام ہے کہ اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں گے یا دین کے کسی عالم سے پوچھیں گے، میں تو طالب علم ہوں، بتائیں بھائی آپ نے کیسے دین سیکھا، تو وہ بتائے گا ایک ایک کر کے، میں نے اس استاد سے سیکھا ہے، اس استاد نے اس سے سیکھا ہے، اس نے اس سے سیکھا ہے، اس نے اس سے سیکھا ہے، اس نے اس سے سیکھا ہے، کرتے کرتے وہ یہاں کا ہوگا تو بتائے گا اس نے شاہ ولی اللہ سے سیکھا ہے، شاہ ولی اللہ نے فلاں سے کرتے 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 رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک بتائے گا کہ میں نے دین ایسے سیکھا ہے، میں نے دین ایسے سیکھا ہے۔ اور اگر اس سے ہٹ کر دین کی کوئی تعبیر اور تفسیر ہوتی تو اللہ تعالیٰ یوں نہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ کافی نہیں تھا؟ کافی ہے نا؟ آپ اردو سمجھنے والے بھی ترجمہ تو سمجھ گئے ہوں گے۔ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، یہ جملہ کافی نہیں؟ مکمل جملہ ہے، بڑا جامع جملہ ہے۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم واولی الامر منکم، اللہ کی بھی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو، کیونکہ ان کی اطاعت کے بغیر تم نہ رسول تک پہنچ سکتے ہو نہ خدا تک پہنچ سکتے ہو۔ یہ اپنے استادوں کے اس اطاعت کے بغیر کیسے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں گے؟ اپنے شیخ کی تربیت کے بغیر کیسے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ علمی سلسلہ پہنچے گا؟ اس لیے اس غلط فہمی کو دور کیا۔ نہیں، وقت کے امام، وقت کے محدث، وقت کے دین کے سمجھانے والے عالم، اولیاء اللہ، صالحین، ان کو دیکھو کہ نماز کس طرح پڑھتے ہیں، یہ آپ کو بتائیں کہ حضور نے نماز ایسی پڑھی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب آ کر مجھے اور آپ کو نہیں بتائیں گے کہ آپ نے سجدہ ایسے کرنا ہے، وہ بتا چکے ہیں۔ پریکٹیکل کون کرے گا؟ میرا اور آپ کا سکھانے والا استاذ، شیخ، مربی، عالم، محدث، مفسر، وہ ہمارے سامنے آ کر یوں ہاتھ رکھ کے، پیشانی رکھ کے، ناک رکھ کے، بازو ایسے کر کے بتائے گا میرے اور آپ کے آقا، میرے اور آپ کے محبوب اللہ کے نبی نے بتایا سجدہ ایسے کرنا ہے اور 8 ہڈیوں پر سجدہ کرنا ہے، سجدہ یوں ادا ہوتا ہے۔ یہ وہ کرے گا جو میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ اللہ کے محبوب تو میرے اور آپ کے سامنے آپ نہیں ہیں، پریکٹیکل کون سمجھائے گا؟ اس کا مطلب تھیوری پڑھتے جاؤ، فلسفہ پڑھتے جاؤ، عبارت پڑھتے جاؤ، ریڈنگ کرتے جاؤ، سمجھتے جاؤ۔ کوئی دنیا کا ایسا شعبہ ہے جو ریڈنگ کرنے سے کوئی ماہر پیدا کر سکتا ہے؟ پڑھیں انگریزی کی کتابیں مارکیٹ میں ساری کی ساری آ گئیں، اٹھا کے پڑھتے رہیں 2 سال کے بعد جا کر کہہ دیں میں MBBS ڈاکٹر بن گیا ہوں، آئیں مجھ سے ساری کی ساری کتابیں سن لیں، مجھے یہ پتا ہے کہ فلاں بیماری کی کیا دعا ہے، فلاں بیماری کی کیا دعائی۔ کوئی آپ کو ڈاکٹر تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ جب تک کہ مکمل کورس آپ نہیں کریں گے، کورس کرنے کے بعد پریکٹس نہیں کریں گے، نہ آپ سرجن بن سکتے ہیں، نہ آپ ڈاکٹر کہلوا سکتے ہیں۔ کیا لٹریچر پڑھنے سے آج تک کوئی انسان ماہر بنا ہے؟ معلومات تو آ گئی، معلومات آ جائیں گی، نالج آ جائے گا، سب کچھ آ جائے گا، لیکن جس شعبے کی معلومات آئیں گی اس شعبے کے اندر جا کے کام کر سکے گا؟